بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محرم الحرام کے ایام گزر رہے ہیں، ہر کوئی نواسہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کو سلام عقیدت پیش کر رہا ہے۔ شہادت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آغاز یکم محرم کو ہوا، لیکن بعض جگہ سے شکایات آ رہی ہیں، کہیں پہ تکفیر ہو رہی ہے تو کہیں پہ توہین ہو رہی ہے۔ میں وزیراعظم پاکستان سے، چاروں وزرائے اعلیٰ سے، ملک کے سلامتی کے اداروں سے ہاتھ باندھ کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے دشمن انتشار چاہتے ہیں۔ جب شیعہ مراجع اور اہل سنت کے اکابر یہ بات طے کر چکے ہیں کہ کسی بھی صحابی کی، اہل بیت اور اصحاب کی، امہات المؤمنین کی، خلفاء راشدین کی توہین و تکفیر، تنقیص حرام ہے، پیغام پاکستان میں ہم یہ طے کر چکے ہیں، ملی یکجہتی کونسل کے ضابطہ اخلاق پہ سب طے کر چکے ہیں، متحدہ علماء بورڈ کے ضابطہ اخلاق پہ سب طے کر چکے ہیں، تو پھر جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ انہیں پکڑے اور نشان عبرت بنائے۔ ہمیں حسنین کریمین بھی پیارے ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور اصحاب رسول و اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا حیدر کرار بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ہم نہیں کہتے کوئی اور بھی انہیں اپنے ایمان کا حصہ مانے۔ جس طرح ائمہ طاہر، حضرت امام مہدی ہمارے لیے سر کا تاج ہیں، ہم کسی اور سے نہیں کہتے کہ وہ مانیں، لیکن یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ نہ مانیے لیکن ان کی توہین تو نہ کیجیے، ان کی تکفیر تو نہ کیجیے۔ اس لیے ملک کے سلامتی کے اداروں پر، حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف قانون کو حرکت میں لائیں، انہیں نشان عبرت بنائیں۔ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں، پاکستان کے علماء اور مشائخ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن آنکھیں بند نہ کیجیے، کیونکہ اس سے شر پھیلانے کی جو کوششیں ہیں ان کو تقویت ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔